ایک وقت کی بات ہے کہ ایک سرسبز اور گھنے جنگل میں ایک پھلتی پھولتی چیونٹیوں کی بستی تھی۔ اس بستی کی رہنمائی ایک عقل مند اور تجربے کار چیونٹی ملکہ کر رہی تھی، اور اس کی رعایا میں ایک محنتی چیونٹی جس کا نام ایدن تھا۔ ایدن اپنی محنت اور تھکاوٹ سے نہ رکنے والے جذبے کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ سب سے پہلے اٹھتا اور سب سے آخر میں آرام کرتا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بستی کے پاس سخت موسموں کے لیے کافی کھانے کا ذخیرہ ہو۔ ایدن کا ایک بچہ تھا جس کا نام اینڈی تھا۔ اینڈی بہت متجسس اور کھیلنے والا تھا، ہمیشہ دنیا کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ ایدن کو اینڈی کی بے فکری کی فطرت کی وجہ سے اکثر فکر ہوتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ اسے کسی ایسے خطرے میں نہ ڈال دے۔ اپنی تشویش کے باوجود ایدن اپنے بچے سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے محنت اور ذمہ داری کی قدر سکھانا چاہتا تھا۔ ایک دن صبح کو ایدن نے فیصلہ کیا کہ وہ اینڈی کو کھانا جمع کرنے کے لیے ساتھ لے جائے گا۔ آج تم سیکھو گے کہ ہماری بستی میں اپنا حصہ ڈالنا کتنا ضروری ہے، ایدن نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اینڈی نے خوشی سے سر ہلایا، اپنے والد کے ساتھ دن گزارنے کے لیے بے حد پرجوش تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو ایدن نے اینڈی کو دکھایا کہ کھانا کیسے تلاش کرنا ہے اور واپس بستی میں لے جانا ہے۔ دیکھو میرے بیٹے، ہر چھوٹا سا حصہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک محنت کرے تو ہم مل کر بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، ایدن نے سمجھایا۔ اینڈی نے سنا، لیکن اس کے لیے توجہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے رنگ برنگے پھولوں اور بنبناتے کیڑوں میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرا، اینڈی تھک گیا اور بور ہو گیا۔ اس نے قریب ہی ایک تتلی کو دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگنے سے خود کو روک نہ سکا۔ اینڈی واپس آؤ، ایدن نے پکارا، لیکن اینڈی پہلے ہی بہت آگے جا چکا تھا، تتلی کے پیچھے اپنے شوق میں کھو چکا تھا۔ جلد ہی اینڈی نے خود کو جنگل کے ایک اجنبی حصے میں پایا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کھو گیا ہے اور گھبرا گیا۔ پہلے جو حسین مناظر تھے وہ اب ڈراؤنے اور خطرناک لگنے لگے۔ اسے اپنے والد کی باتیں یاد آئیں جو انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور محنت کرنے کی اہمیت کے بارے میں کہی تھی، اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ادھر ایدن پریشان تھا۔ وہ ہر جگہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا تھا، پکارتا جا رہا تھا۔ دوسری چیونٹیوں نے اس کی پریشانی دیکھی اور تلاش میں شامل ہو گئی۔ گھنٹے گزر گئے اور جیسے ہی سورج ڈوبنے لگا، انہوں نے اینڈی کو ایک پتے کے نیچے دکھی اور تھکا ہوا پایا۔ ایدن اپنے بیٹے کی طرف دوڑا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں والد صاحب، اینڈی نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی۔ ایدن نے اطمینان کی سانس لی اور جواب دیا، کوئی بات نہیں میرے بیٹے، میں صرف خوش ہوں کہ تم محفوظ ہو، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری بستی ہم میں سے ہر ایک پر انحصار کرتی ہے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں۔ اینڈی نے سر ہلایا، اپنے والد کی باتوں کی سچائی کو سمجھتے ہوئے۔ اس دن کے بعد اینڈی نے خود کو بستی کی مدد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے اپنے والد اور دوسری چیونٹیوں کے ساتھ محنت کی، ان کی مشترکہ خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے۔ سالوں بعد اینڈی ایک مضبوط اور ذمہ دار چیونٹی بن گیا۔ بستی میں سب کی طرف سے عزت کی جاتی تھی۔ اس نے اس سے سیکھا ہوا سبق کبھی نہیں بھولا، ایک ساتھ کام کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اہمیت۔ ذمہ داری اور ٹیم ورک کسی بھی ٹیم کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ ہر رکن کی ذمہ داری چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو،
کیونکہ محنت میں عظمت ہے.